आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाज़रीन, मैं हूँ क़ाज़ी मुहियुद्दीन। ख़बरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास ख़बरों पर। 10वीं और 12वीं इम्तिहानात की बोर्ड इंतज़ामिया ने कर ली तमाम तैयारियां मुकम्मल। स्कूल डायरेक्टर्स को पहुंचाए जाने लगे हैं एग्ज़ाम के लिए लगने वाली खुफिया अशिया व स्टेशनरीज़। इम्तिहानात को कॉपी फ्री बनाने के लिए उठाए जा रहे हैं ठोस कदम। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जारी अधूरे काम जल्द मुकम्मल करके किया जाए उन्हें म्युनिसिपल इंतजामिया के हैंडओवर। म्युनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत ने दी स्मार्ट सिटी दफ्तर के अफसरान को हिदायत। ज़ूलॉजिकल पार्क में बिजली की ज़रूरतों को पूरा करने 1 मेगावाट का सोलर सिस्टम नस्ब करने का भी दिया मशवरा। मुसाबिक़ती इम्तिहानात में शिरकत के ख्वाहिशमंद तलबा की रहनुमाई के लिए मौलानाज़ाद कॉलेज में खुसूसी वर्कशॉप मुनक़िद। स्मार्ट सिटी दफ्तर के डिप्टी CEO रविंद्र जोगदंड का रखा गया खुसूसी लेक्चर। तलबा इन इम्तिहानात में कामयाबी के लिए बनाए ठोस निज़ामुल औक़ात, मौजूदा हालात से भी रहें आगाह। रविंद्र जोगदंड ने सिखाए कामयाबी के गुर। और आखिरकार अजंता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन सुभाष झांबड़ ने खुद को पुलिस कमिश्नरेट में किया सरेंडर। फाजिल अदालत ने 12 फरवरी तक पुलिस कस्टडी में रखने का दिया हुक्म। आगे देखिए होता है क्या। खबरें तफसील से। 10वीं और 12वीं बोर्ड इम्तिहानात की तैयारियां बोर्ड इंतज़ामिया ने मुकम्मल कर ली हैं। इत्तला है कि स्कूल डायरेक्टर्स को 12वीं और 10वीं इम्तिहान का साजो सामान भिजवाना शुरू कर दिया गया है। वाज़ेह है कि बोर्ड इंतज़ामिया इम्तिहानात के खुफिया व पोशीदा मामलात को नहायत अहमियत देता है। इम्तिहानात के सवालिया व जवाबी पर्चे और दीगर साजो सामान बहिफाजत स्कूलों तक पहुंचाने में भी बोर्ड नहायत एहतियात से काम लेता है। 12वीं जमात के इम्तिहानात 11 फरवरी से शुरू होने जा रहे हैं। ये इम्तिहानात मुकम्मल तौर पर नकल फ्री हों, इस मकसद से शोबे तालीम कोशां है और इसके लिए इस मरतबा मुख्तलिफ किस्म की तरकीबें आजमाई जा रही हैं। माजी में जिन इम्तिहानी मराकिज़ पर कापी के वाक़यात पेश आए थे, अब उन तमाम ही सेंटर्स पर बाहर के स्टाफ को मुकर्रर किया जाएगा और औरंगाबाद जोन के तहत औरंगाबाद, जालना, परभनी, बीड़ और हिंगोली इन 5 अजला में 12वीं के 460 इम्तिहानी सेंटर्स हैं, जिनमें 205 मराकिज़ ऐसे हैं जहां नकल के वाक़यात पेश आ चुके थे। इन तमाम सेंटर्स पर अब मकामी टीचर्स व स्टाफ को नहीं रखा जाएगा और 12वीं बोर्ड के लिए लगने वाले दीगर साजो सामान मुतल्लिक़ा सेंटर्स व स्कूलों को दिए जा रहे हैं। इस तरह की इत्तला मुतल्लिक़ा ज़राए से मौसूल हुई है। ज़िला भर के तमाम रजिस्ट्री दफातर पर निगरान सब रजिस्ट्रार्स को दिए गए चार्ज वापस लेकर उन ओहदों पर सब रजिस्ट्रार ज़मरा 1 के अफसरान को मुकर्रर किया जाए। ये हिदायत हुकूमत ने मुतल्लिक़ा इंतज़ामिया को दी है। वाज़ेह है कि ज़िला भर में अक्सर रजिस्ट्री दफातर में सब रजिस्ट्रार के ओहदों के जायज़े निगरान सब रजिस्ट्रार के बतौर जूनियर क्लर्क या सीनियर क्लर्क्स को सौंपे गए थे, लेकिन इन निगरान ओहदेदारों ने दस्तावेज़ के इंदराज और रजिस्ट्री में अक्सर गैर मजाजी व गैर क़ानूनी इंदराजात व रजिस्ट्रियाँ कर देने के मामले सामने आए हैं। इसी बदउनवानी व बेकायदगी पर रोक लगाने और क़ानून की पामाली रोकने और टुकड़े बंदी की रजिस्ट्रियाँ रोकने, इस तरह हुकूमत के करोड़ों रुपये के महसूल को हो रहे नुकसान पर काबू पाने की गर्ज से सब रजिस्ट्रार्स के खाली अहदों पर मुकर्रर किए गए मज़कूरा निगरान सब रजिस्ट्रार्स फौरी उनके चार्ज वापस लेने और रजिस्ट्रार ज़मरा 1 व 2 के ओहदेदारों को ये ओहदा देने के अहकाम हुकूमत ने जारी किए हैं। ये अहकाम महसूल व जंगलात शोबे के आला ओहदेदार सुनील जाधव ने रजिस्ट्री इंस्पेक्टर जनरल बॉन्ड पेपर कंट्रोलर को जारी किए हैं। शहर में उद्धव शिवसेना ग्रुप को मज़ीद एक धचका लगा है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के आम इंतखाबात सर पर हैं। ऐसे में शिवसेना उद्धव ग्रुप के 11 साबिक़ कॉरपोरेटर्स ने पार्टी को खैरबाद कर दिया है। यहाँ रहे कि गुज़िश्ता दिनों हाल ही में साबिक़ मेयर नंद कुमार घोड़ेले और उनके कई हिमायतियों ने उद्धव गढ़ को छोड़कर शिंदे गढ़ में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। अब इसी राह पर चलते हुए 11 साबिक़ कारपोरेटरों ने उद्धव और उनकी पार्टी को जयराम जी की कह दिया है
اور گزشتہ سپہر 3 بجے کے قریب یہ سبھی 11 افراد نائب وزیر اعلیٰ ایکناتھ شندے کے ہاتھوں ان کی پارٹی شندے گٹھ میں شامل ہو چکے ہوں گے۔ حالانکہ یہ دیکھا گیا ہے کہ نند کمار گھوڑیلے کی پارٹی چھوڑ دینے کے بعد شہر میں ادھو ٹھاکرے کی شیو سینا کے قائدین نے کئی میٹنگیں بھی منعقد کی ہیں، لیکن وہ پارٹی سے جانے والوں کو شاید روک نہیں پا رہے ہیں۔ 11 سابق کارپوریٹروں کی روانگی ادھو کی پارٹی پر ایک بڑا دھکا تصور کیا جا رہا ہے۔ جن اضلاع میں بی جے پی کے گارجین منسٹرز نہیں ہیں، وہاں بی جے پی کے عہدیداران و ورکرز اور انتظامیہ میں تال میل بڑھانے کی غرض سے بھارتیہ جنتا پارٹی کے ریاستی یونٹ کی جانب سے ریاستی وزراء کو سمپرک منتری مقرر کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ضلع کے لیے یہ ذمہ داری ریاستی وزیر اتل ساوے کو دی گئی ہے۔ واضح ہے کہ ہمارے ضلع کا گارجین منسٹر شیو سینا شندے گروپ کے ریاستی وزیر سنجے شرساٹ ہیں، لہٰذا یہاں پر بی جے پی کو مستحکم بنانے کے لیے رابطہ وزیر عہدے کی ذمہ داری ریاستی وزیر اتل ساوے کو سونپی گئی ہے، جبکہ ناندیڑ، پربھنی اور جالنا ان اضلاع میں بی جے پی کے وزراء کو گارجین منسٹر بنایا گیا ہے۔ لہٰذا ان اضلاع میں شیو سینا شندے گروپ اور این سی پی اجیت پوار گروپ کو مستحکم بنانے اور پارٹی ورکرز و حکومت و انتظامیہ کے درمیان تال میل بنانے کے لیے ان سیاسی جماعتوں کے دیگر وزراء کو سمپرک منتری کی ذمہ داریاں دی جا رہی ہیں۔ بی جے پی کے ریاستی صدر وزیر برائے محصول چندر شیکھر باونکلے کو ساتارا ضلع کا سمپرک منتری بنایا گیا ہے۔ اسمارٹ سٹی پروجیکٹ کے تحت جاری تمام کام فوری مکمل کر کے انہیں میونسپل انتظامیہ کے ہینڈ اوور کیا جائے۔ یہ ہدایت میونسپل ایڈمنسٹریٹر جی شریکانت نے اسمارٹ سٹی پروجیکٹ دفتر کے متعلقہ افسران کو دی ہے۔ واضح ہے کہ اسمارٹ سٹی پروجیکٹ کے تحت شہر میں جاری کاموں کا جائزہ لینے ایک میٹنگ میونسپل ایڈمنسٹریٹر جی شریکانت کی صدارت میں منعقد کی گئی، جس میں اسمارٹ سٹی دفتر کے سی ای او جگدیش مینیار، ڈپٹی سی ای او رویندر جوگدنڈ، پروجیکٹ مینیجر عمران خان اور دیگر ذمہ داران کے علاوہ میونسپل سٹی انجینئر اے بی دیشمکھ، ایگزیکٹو انجینئر کوملے اور دیگر افسران شریک تھے۔ میٹنگ کے دوران یہ بات سامنے آئی ہے کہ اسمارٹ سٹی پروجیکٹ کے تحت شہر میں جو 110 راستے تعمیر کیے جا رہے ہیں، ان میں سے بیشتر کام لگ بھگ مکمل ہو چکے ہیں، مگر معمولی وجوہات کی بنا پر نہ تو ان کا کمپلیشن دیا گیا اور نہ ہی یہ راستے میونسپل انتظامیہ کے سپرد کیے گئے ہیں۔ یہی نہیں، شاہ گنج گھڑی اور ٹریفک سگنلز کے اطراف بولارڈ پائپ لگائے گئے ہیں، مگر یہ پروجیکٹس بھی میونسپل انتظامیہ کے ہینڈ اوور نہیں کیے گئے۔ لہٰذا میونسپل ایڈمنسٹریٹر نے اسمارٹ سٹی دفتر کے افسران کو ہدایت دی ہے کہ وہ ان تکمیل شدہ کاموں کا پروجیکٹس کا میونسپل کارپوریشن کے سٹی انجینئر و ایگزیکٹو انجینئر اور دیگر افسران کے ساتھ جوائنٹ انسپیکشن کریں اور انہیں کارپوریشن کے ہینڈ اوور کریں۔ اسی طرح راستوں کے تعمیری کام بھی جلد از جلد مکمل کروا کر انہیں بھی میونسپل انتظامیہ کے سپرد کر دیا جائے۔ اسی طرح معمولی کاموں کے لیے ان راستوں کو التوا میں رکھنے والے کانٹریکٹرز کو اس وقت تک بل ادا نہ کیے جائیں جب تک وہ انہیں پورا نہیں کر لیتے۔ اس کے علاوہ مٹمٹا میں قائم کی جا رہے زولوجیکل پارک کے کاموں کا بھی جائزہ لیا گیا۔ میونسپل کمشنر نے مشورہ دیا کہ یہاں بجلی کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے سولار انرجی پینلز لگائے جائیں، پارکنگ شیڈ اور جانوروں کے پنجروں کی چھتوں پر سولار پینل نصب کیے جائیں اور یہ پروجیکٹس 1 میگا واٹ کا تیار کیا جائے۔ زولوجیکل پارک کے لیے لگنے والی بجلی استعمال کے بعد جو اضافی بجلی بچ جائے گی اسے اسمارٹ سٹی بس سروس کے تحت ای بسوں کی چارجنگ کے لیے استعمال میں لایا جائے۔ میونسپل ایڈمنسٹریٹر نے اسمارٹ سٹی دفتر کے ذمہ داران کو یہ بھی ہدایت دی کہ یہاں لگائے جانے والے 26,000 پودے سی ایس آر کے تحت شہر میں موجود صنعت کاروں سے لگوائے جائیں، جس کے لیے ان کے ساتھ زولوجیکل پارک میں ہی میٹنگ کی جائے تاکہ انہیں اس کام کے لیے آسانی سے آمادہ کیا جا سکے۔ دیویانگ آدھار وکاس سنگھٹنا کی جانب سے ایک میمورنڈم آج میونسپل انتظامیہ کو دیا گیا، جس کے ذریعے مطالبہ کیا گیا ہے کہ جسمانی طور پر معذور افراد کو میونسپل کارپوریشن کے بجٹ کا 5% حصہ ماہانہ وظائف میں ادا کیا جاتا ہے، لیکن گزشتہ کئی ماہ سے یہ وظائف نہیں دیے گئے، لہٰذا ان کے بقایا وظائف فوری ادا کیے جائیں، بصورت دیگر عوامی تحریک چلائی جائے گی۔ عیار ہے کہ میونسپل انتظامیہ کی جانب سے شہر کے معذور افراد کے گزر بسر کے لیے 5% فنڈ مقرر کیا گیا ہے اور اس ندھی میں سے ہر ماہ معذوروں کو بھتہ دیا جاتا ہے۔ تاہم انتظامیہ نے سال 2024-25 اور
2022-23 کے عرصے کے کئی مہینوں کا بھتہ جاری ہی نہیں کیا ہے اور اس کے حصول کے لیے معذور و اپاہج افراد میونسپل کارپوریشن دفتر کے چکر کاٹ رہے ہیں اور ان کے اس مسئلے پر کوئی بھی کان دھرنے تیار نہیں ہے۔ دوسری جانب مہینوں کے عرصے کا بھتہ رک جانے سے ان معذور افراد کی حالت دیگرگوں ہو کر ان پر فاقہ کشی کی نوبت آ گئی ہے، جس کے سبب ان میں شدید اشتعال پیدا ہو گیا ہے۔ معذور افراد کی آدھار وکاس سنگھٹنا کی جانب سے عہدیداران و کارکنان نے میونسپل صدر دفتر پہنچ کر کارپوریشن پر دھرنا دیا اور بھتہ جلد از جلد دیے جانے کا مطالبہ کیا۔ میونسپل ڈپٹی کمشنر لکھی چند چوہان نے پورچ میں پہنچ کر احتجاجیوں سے ملاقات کی اور ان کی فریاد سنی، میمورنڈم قبول کیا اور جلد ہی انہیں بھتہ اجرائی کا تیقن بھی دیا ہے۔ تنظیم کے عہدیداران نے 15 دن کی مہلت دیتے ہوئے کہا کہ بعد ازاں شدید احتجاج کیا جائے گا۔ اس موقع پر احتجاجیوں میں ایثار خان، شیخ ناصر، نازمین بیگم، مدثر انصاری، شیخ شمس الدین، لکشمی گھلے، پیراجی گائیکواڑ و دیگر شامل تھے۔ नाल्यामध्ये येऊन पत्र द्यावं लागतं, आम्हाला चालता येत कसं? कारण काय जीवनाचे इतके पडतात आम्हाला, हाले जीवनाचे त्यांना काही अशी अडचण आहेत, त्याला चालता येत नाही, कोणाचे काही रोजगार नाही। 1 वर्षाचा आमचा निधी राहिलेला साहेब आणि मागच्या 22-23 राहिलेला हा 1 वर्षाचा बाकी आणि 1 महिन्याचा बाकी ते कारण आमची नोकरी आले कारण रोजगार नाही साहेब, आम्हाला जर रोजगार मिळाला तर आम्ही त्या निधीमधून पाळणार नाही, तुम्ही 8% निधीमधून आम्हाला रोजगार द्या असा कायमस्वरूपी ज्यामध्ये दिव्यांगाचा काहीतरी फायदा होईल, जगतील ते स्वतः। हे अडचण आहे साहेब दिव्यांगाची, काय सांगा, असे फोन येतं साहेब रात्री 11-12 पर्यंत, साहेब प्रॉब्लेम आहे, पैसे नाही आहेत, अगर आले का नाही आहे, आम्ही विचारतो इथं येतो, तुम्ही देतो मोबाईल। घोरखंड ग्राम पंचायत की जानिब से देही अवाम को जिस कुएं से पानी फराहम किया जाता था, उस कुएं पर एक किसान ने अपनी मिल्कियत का दावा करते हुए उसे अपने कब्ज़े में ले लिया, जिसकी वजह से गांव वालों को पानी फराहम नहीं हो पा रहा है, जिस पर गांव की ख़वातीन ने ग्राम पंचायत दफ्तर पर हंडा मोर्चा निकाला। احتجاجی مظاہرین کا کہنا تھا کہ کم و بیش 2 ماہ سے انہیں پانی کی اس مصنوعی قلت سے شدید اذیتوں کا سامنا ہے۔ گرام پنچایت کے واٹر سپلائی کے کنویں پر ایک کسان نے قبضہ کر لیا اور اب کہہ رہا ہے کہ مذکورہ کنواں اس کی ہی ملکیت ہے۔ اس وجہ سے گرام پنچایت کا آب رسانی نظام ٹھپ پڑ گیا ہے۔ اس کنویں سے آب رسانی بند کر دیے جانے کے بعد 4 فروری سے گاؤں کے کچھ افراد بھوک ہڑتال پر بیٹھے، تاہم انتظامیہ نے اس پر کوئی توجہ نہ دی تو اس بھوک ہڑتال کی تائید میں اور پانی کے مطالبے کو لے کر گزشتہ روز گھورکنڈ گاؤں کی خواتین میدان میں اتر پڑیں اور سرپنچ ننداتائی کی قیادت میں انہوں نے رات تحصیل آفس پر ہنڈا مورچہ نکالا اور جب دیکھا کہ تحصیل میں ان کا میمورنڈم لینے کے لیے کوئی افسر ہی موجود نہیں ہے تو پھر انہوں نے کم و بیش 5 گھنٹے دفتر پر ہنڈے لے کر ٹھیا آندولن کیا۔ مسابقتی امتحانات سے متعلق طلباء کی رہنمائی کے لیے مولانا آزاد کالج آف آرٹ سائنس اینڈ کامرس میں ایک ورکشاپ رکھا گیا، جہاں اسمارٹ سٹی دفتر کے ڈپٹی سی ای او رویندر جوگدنڈ کا خصوصی لیکچر رکھا گیا تھا۔ اس ورکشاپ میں کالج کے پرنسپل ڈاکٹر مظہر احمد فاروقی، سینئر کالج کے وائس پرنسپل شیخ عباس کی خصوصی موجودگی میں ارپیتا ہرشد نے پروگرام کے اغراض و مقاصد سے حاضرین کو واقف کروایا، جبکہ اسمارٹ سٹی دفتر کے ڈپٹی چیف ایگزیکٹو آفیسر رویندر جوگدنڈ نے طلباء کو اپنی ملازمت کے دوران پیش آئے واقعات اور تجربات سے واقف کروایا اور انہیں بتلایا کہ مسابقتی امتحانات MPSC اور UPSC میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے طلباء کو چاہیے کہ وہ پڑھائی کے لیے منظم نظام الاوقات بنائیں اور اس پر سختی سے عمل کریں، ساتھ ہی وہ موجود حالات سے مکمل طور پر آگاہ رہیں۔ اس کے بعد کالج اسٹوڈنٹ نے مسابقتی امتحانات سے متعلق انہیں درپیش مسائل پر رویندر جوگدنڈ سے کھل کر بات کی اور رویندر جوگدنڈ نے بھی اپنے جوابات سے طلباء کو مطمئن کرتے ہوئے انہیں ان امتحانات میں شرکت کی ترغیب دلوائی۔ اس ورکشاپ کو کامیاب بنانے میں پروگرام کوآرڈینیٹر ڈاکٹر اظہر پٹیل، ڈاکٹر اظہر ظفر، عزیر خان، اکبر خان، آصف پٹیل اور رئیس احمد نے اہم رول ادا کیا۔ لیکن کوشش کریں کہ ہم دلی کے واتاورن میں سب سے زیادہ فائدہ وہ ایٹماسفیئر کا ہوتا ہے کہ وہاں سینکڑوں بچے اسٹڈی کرتے ہیں، انہیں کمپٹیشن ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ وہ کمپٹیشن کے لیے وہ فیمس ہے اور اس سے اپنی پڑھائی کی امید بڑھتی ہے۔ اگر ہم 10 گھنٹے پڑھائی کرتے ہیں اور ہمارا بازو والا 14 گھنٹے کرتا ہے، ہم بھی وہ 14 گھنٹے تک آنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ماحول میں جو جادو ہے وہ بہت الگ ہے، اس لیے ہم کو ایٹماسفیئر میں ذاتی کرنا ہے۔ یہ بات ہے کٹھن کچھ بھی نہیں ہے، صرف ہم کو اور اس میں بہت خرچہ آتا ہے، ایسا نہیں ہے، کچھ ایسے آن لائن کلاسز میں جو بہت کم دام۔ صدیقی ویلفیئر سوسائٹی کے تحت چلائے جانے والے
گلوبل میڈیکل اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن کی جانب سے حال ہی میں اسکولی طلباء میں مسابقتی امتحانات سے متعلق بیداری پیدا کرنے کی غرض سے ایک تحریری امتحان لیا گیا تھا، جس کے نتائج گزشتہ بدھ کو منعقدہ ایک تقریب میں ظاہر کیے گئے اور مہمانوں کے ہاتھوں پہلا، دوسرا اور تیسرا انعام حاصل کرنے والے طلباء کے علاوہ 100 طلباء کو ترغیبی انعامات دیے گئے۔ واضح ہے کہ اسکولی طلباء میں مسابقتی امتحانات سے متعلق دلچسپی پیدا کرنے کی غرض سے گلوبل میڈیکل اینڈ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی جانب سے گزشتہ 10 سال سے جنرل نالج کے تحریری امتحانات منعقد کیے جا رہے ہیں۔ سال رواں یہ امتحان ڈاکٹر رفیق زکریا کیمپس نوکھنڈا میں منعقد کیے گئے، جس میں تقریباً 3500 طلباء شریک ہوئے تھے۔ لہٰذا اس امتحان کے نتائج کا اعلان اور انعامات کی تقسیم کے لیے ایک تقریب گزشتہ بدھ کو جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم کے صدر مدرس مولانا نسیم الدین مفتاحی کی صدارت میں مولانا آزاد ریسرچ سینٹر میں منعقد کی گئی، جس میں IAS آفیسر راہل گپتا، ACP سمپت شندے، بیگم پورہ پولیس اسٹیشن کے انسپکٹر منگیش جگتاپ، سگما ہسپتال کے ڈاکٹر پرفل جٹالے، YB چوہان کالج آف فارمیسی کے پرنسپل ڈاکٹر غالب ہنڈیکری اور ریٹائرڈ کرنل ستیش ڈھگے مہمانان خصوصی کی حیثیت سے شریک تھے۔ اس امتحان میں پہلا مقام روٹس اینڈ ونگز اسکول کے طالب علم ایوب مبین صدیقی نے حاصل کیا، جبکہ مہمانوں کے ہاتھوں ٹیب انعام میں دیا گیا۔ دوسرا انعام ریفریجریٹر اقرا اردو ہائی اسکول کی طالبہ علینا شہزاد کو دیا گیا۔ تیسرے انعام سائیکل کے لیے ہولی کراس انگلش اسکول کے طالب علم حذیف ناظم اہل قرار دیے گئے۔ اسی طرح اس امتحان میں شریک 100 طلباء کو ترغیبی انعامات سے بھی نوازا گیا۔ اسی طرح فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے بڈی لائن، روزہ باغ اور عثمان پورہ کے سوشل ورکر گروپ کے ذمہ داران کا حوصلہ بڑھانے انہیں بھی مومنٹو اور توصیف ناموں سے نوازا گیا۔ اسی طرح حافظ زبیر، عبدالسعید، محمد اظہر اور نوبھارت ٹائمز کے سٹی رپورٹر سمیع اللہ ہاشمی کا بھی اس تقریب میں استقبال کیا گیا۔ سوسائٹی کے سیکرٹری مسیح الدین صدیقی نے گلوبل فاؤنڈیشن کی سالانہ رپورٹ حاضرین کے سامنے پیش کی۔ اس پروگرام میں برہانی نیشنل اسکول کے پرنسپل ابرار مصطفیٰ، کڈس IT گروپ آف اسکولز کے ڈائریکٹر ڈاکٹر محمد عرفان، بون انگلش اسکول کے سپروائزر قاضی مصلح الدین، شائننگ اسٹار اسکول کے چیئرمین خان ساجد پاشا اور پرائم اسٹار اسکول کے صدر شیخ ضیاء مہمانان اعزازی کے بطور شریک تھے، جن کے ہاتھوں طلباء میں ترغیبی انعامات تقسیم کیے گئے۔ نظامت کے فرائض عائشہ صدیقی، اقبال صدیقی اور مصباح الدین صدیقی نے ادا کیے، جبکہ شکریہ کی رسم سوسائٹی کے صدر منہاج الدین صدیقی نے ادا کی۔ ویکسین پریونٹیبل ڈیزیز سے متعلق شعبہ ہیلتھ کے ڈاکٹرز اور دیگر اسٹاف کی رہنمائی کے لیے میونسپل ہیلتھ انتظامیہ اور MGM اسپتال کے اشتراک سے ایک ورکشاپ رکھا گیا۔ MGM ہاسپٹل میں منعقدہ اس ورکشاپ کی صدارت میونسپل ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر پارس منڈلیچا نے کی۔ اس ورکشاپ میں WHO کے ڈاکٹر مجیب سید، AMC کی ویکسینیشن آفیسر ڈاکٹر اجولا بھامرے اور RCH کے آفیسر ڈاکٹر میگھنا جوگدنڈ نے حاضرین کی رہنمائی کی اور انہیں بتایا کہ بچوں میں 15 سال کی عمر کے بچوں میں اچانک طور پر معذور ہو جانے، GBS، بخار، کھانسی اور دیگر امراض میں مبتلا مریضوں کی اطلاع فوری طور پر میونسپل ہیلتھ انتظامیہ کو دی جائے۔ اس کے علاوہ نومولود بچوں کو دیے جانے والے ویکسینیشن انہیں وقت پر دیے جائیں۔ اس ورکشاپ میں میونسپل ہسپتالوں کے علاوہ خانگی دواخانوں میں خدمات انجام دینے والے 100 سے زائد ماہر امراض اطفال و ماہر نفسیات موجود تھے، جن میں ڈاکٹر ابھیجیت جوشی اور ڈاکٹر ونود توتلا کے علاوہ ڈاکٹر کانجاڑکر بھی شامل تھے۔ پروگرام کی نظامت میونسپل کارپوریشن کی میڈیکل آفیسر ڈاکٹر اجولا بھامرے نے کی۔ اس ورکشاپ کو کامیاب بنانے میں میونسپل کارپوریشن کے دیگر ڈاکٹرز و سٹاف نے اہم رول ادا کیا۔ سویگاؤں تعلقے کے 2 کسانوں نے حالات سے پریشان ہو کر ایک ہی دن میں پھانسی لگا کر خودکشی کر لی۔ ان 2 واقعات میں تعلقے کے مضافات شندوڑ گاؤں میں شام 6 بجے اور دوسرا واقعہ رات 10 بجے جرنڈی میں رونما ہوا۔ خریف اور ربیع کی فصلوں کے نقصان، قرض کی ادائیگی کے تناؤ اور کیلے سمیت دیگر فصلوں کی آبیاری کے لیے بجلی فراہمی میں عدم توازن کے سبب فصلوں کے سوکھ جانے سے مایوس 53 سالہ کسان راجندر بھگوان انگڑے نے یہ انتہائی قدم اٹھاتے ہوئے پھانسی کے پھندے پر جھول کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ اسی طرح جرنڈی میں رات 10 بجے کسان راجندر موتی رام گھنگاؤں نے یونین بینک کے قرض اور فصلوں کے نقصان سے دل برداشتہ ہو کر اپنے گھر میں ہی پھانسی لے کر خودکشی کر لی۔ دونوں ہی معاملات کا متعلقہ پولیس نے اندراج کر لیا ہے۔ اجنٹا اربن کوآپریٹو بینک اسکینڈل معاملے میں بینک کے چیئرمین و سابق MLC سبھاش جھامبڑ نے خود کو پولیس کے سپرد کر دیا۔
जिन्हें कोर्ट में पेश किया गया तो फाजिल अदालत ने उन्हें 12 फरवरी तक पुलिस कस्टडी में रखने का हुक्म दिया है। वाज़ेह है कि अजंता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में साल 2006 से 2023 के दरमियान 97 करोड़ 21 लाख रुपयों का घोटाला मंजर आम पर आया था। इस मामले में बैंक के सीईओ प्रदीप कुलकर्णी समेत बैंक के चेयरमैन सुभाष झांबड़ पर भी मामला दर्ज किया गया था, मगर गिरफ्तारी से बचने के लिए सुभाष झांबड़ रूपोश हो गए थे और जमानत क़ब्ल अज़ गिरफ्तारी के लिए वो कई मरतबा अपने वकला की मारिफत अदालत से रुजू हुए, मगर वहाँ उन्हें अपने मकसद में कामयाबी नहीं मिल पाई। लिहाजा उन्होंने खुद को पुलिस कमिश्नरेट में सरेंडर कर लिया, जिन्हें मेडिकल चेकअप के बाद कोर्ट में पेश किया गया, जिस पर फाजिल अदालत ने उन्हें 12 फरवरी तक पुलिस कस्टडी में रखने का हुक्म दिया है। पाचौड़ मार्केट से मौसम्बी खरीदने आए तेलंगाना के एक ताजिर को नायगांव फाटे से करीब चाकू से खौफजदा करके 3 अफराद ने लूट लिया। वाज़ेह हो कि पैठन ज़रई पैदावार बाजार समिति के ज़ैली मरकज़ पाचौड़ के मौसम्बी मार्केट में इन दिनों मिरग बहार की मौसम्बी की खरीदो फरोख्त ज़ोरों शोर से जारी है और रोज़ाना 500 से 1000 टन तक मौसम्बी का कारोबार हो रहा है और इस माल की खरीदारी के लिए रियासत व बैरून रियासत व मुल्क भर से व्यापारी यहाँ आ रहे हैं। इन्हीं व्यापारियों में से एक व्यापारी तेलंगाना से गुज़िश्ता रोज़ दोपहर 1:30 बजे के करीब आखातवाड़ा पाचौड़ के एक मकामी व्यापारी कृष्णा मोटकर के साथ मोटरसाइकिल MH20 GU 5910 पर बैठन से पाचौड़ की सिमत जा रहे थे। तेलंगाना के व्यापारी का नाम जितेंद्र होके बतलाया गया है। पाचौड़ की सिमत आने के दौरान पाचौड़ थाना के हदूद में नानेगांव पाटा के करीब एक यूनिकॉर्न मोटरसाइकिल पर आए 3 अफराद ने दिन दहाड़े आकर उन्हें रोका, उनकी गाड़ी को लात मार कर नीचे गिरा दिया और मारपीट करके उन्हें लूट लिया। छीना झपटी में व्यापारी होके की पीठ पर चाकू का वार लगने से वो जख्मी हो गया और कृष्णा मोटकर को भी मार लगे हैं। लुटेरे चाकू लहराते हुए मौके से फरार हो गए। पाचौड़ पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। ऐसे बाइक में जा रहे थे सर। कहाँ जा रहे थे? ये रानीगांव फाटे से पैठन जा रहे थे। अच्छा। तो रानीगांव फाटे को क्रॉस में ही 3 लोग बाइक में आके वो एड्रेस पूछे के जैसा पूछ के वो मेरा चेन पकड़ के और मेरे को बाइक से नीचे खींच दिया था। तो मेरा दोस्त को वो भी थोड़ा आगे निकला तो उसको पैर से लगा के नीचे गिरा दिया था उसको, और चाकू निकाल के ये तो वो थोड़ा दूर चले गया था मेरा दोस्त। ये तीनों मिलके मेरे को बहुत मार के चेन और ये रिंग दोनों लेके गए। जवाहर नगर पुलिस ने मोबाइल सारिकों से लगभग 4 लाख रुपये मालियत के हैंडसेट बरामद किए, जिनमें से 20 हैंडसेट मुताल्लिका मालिकान के सुपुर्द कर दिए गए। ऐसा रहे कि शहर में मोबाइल चोरी के वाक़यात में इजाफे के बाद पुलिस मुस्तैद हो गई और मोबाइल चोरी की शिकायत के इंदराज के बाद मुताल्लिका मोबाइल सारिकों को ढूंढ निकालने की पुलिस की जानिब से मुहिम चलाई गई, जिसमें जवाहर नगर पुलिस ने मोबाइल सारिकों को धर लिया और कमोबेश 4 लाख रुपये के मोबाइल हैंडसेट बरामद करने में कामयाबी हासिल की है। बाद अज़ां मसरूका मोबाइल के मालिकान से रब्ता किया गया और जवाहर नगर थाना के इंस्पेक्टर अशोक यरमाड़े की मौजूदगी में 20 मोबाइल मालिकान को उनके मोबाइल फ़ोन वापस कर दिए गए। इन मोबाइल मालिकान ने अपने गुमशुदा व मसरूका मोबाइल वापस दिलवाने की पुलिस की कार्रवाई की सताइश की है। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 10वीं और 12वीं इम्तिहानात की बोर्ड इंतज़ामिया ने कर ली तमाम तैयारियां मुकम्मल। स्कूल डायरेक्टर्स को पहुंचाए जाने लगे हैं एग्ज़ाम के लिए लगने वाली खुफिया अशिया व स्टेशनरीज़। इम्तिहानात को कॉपी फ्री बनाने के लिए उठाए जा रहे हैं ठोस कदम। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जारी अधूरे काम जल्द मुकम्मल करके किया जाए उन्हें म्युनिसिपल इंतजामिया के हैंडओवर। म्युनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत ने दी स्मार्ट सिटी दफ्तर के अफसरान को हिदायत। ज़ूलॉजिकल पार्क में बिजली की ज़रूरतों को पूरा करने 1 मेगावाट का सोलर सिस्टम नस्ब करने का भी दिया मशवरा। मुसाबिक़ती इम्तिहानात में शिरकत के ख्वाहिशमंद तलबा की रहनुमाई के लिए मौलानाजाद कॉलेज में खुसूसी वर्कशॉप मुनक़िद। स्मार्ट सिटी दफ्तर के डिप्टी CEO रविंद्र जोगदंड का रखा गया खुसूसी लेक्चर। तलबा इन इम्तिहानात में कामयाबी के लिए बनाए ठोस निज़ामुल औक़ात, मौजूदा हालात से भी रहें आगाह। रविंद्र जोगदंड ने सिखाए कामयाबी के गुर। और आखिरकार अजंता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन सुभाष झांबड़ ने खुद को पुलिस कमिश्नरेट में किया सरेंडर। फाजिल अदालत ने 12 फरवरी तक पुलिस कस्टडी में रखने का दिया हुक्म। आगे देखिए होता है क्या।
اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے. کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ. تب تک کے لیے میں قاضی محی الدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.